پھر وقت گزرتا گیا اور داہر کے راج کی سرحدیں پھیلتی چلی گئیں۔ پھیلتے پھیلتے سرحدیں ملتان تک جا پہنچی۔ سیستان کا کچھ علاقہ اور مکران کا کچھ علاقہ بھی اس کی سرحد میں آ گیا، اور جنوب میں مالو اور گجرات کا ٹھیواڑ کے علاقے میں بھی راجہ داہر کے زیر نگی ہو گئے۔ رانی بڑھاپے میں داخل ہو گئی اور بلال بن عثمان بھی بوڑھا ہونے لگا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی جیتے تھے۔ راجہ داہر کی حکمرانی تو وسیع ہو گئی تھی، لیکن اس کا ذہن تنگ ہو گیا۔ اس نے رعایا پر ظلم و تشدد شروع کر دیا۔ اس وقت داہر کے ملک میں بدھ مت کے پیروکار زیادہ تھے۔ داہر خود برہمن تھا۔ بدھ مت کے پیروکار جاٹ تھے، ان کی الگ تھلگ قوم تھی۔ داہر نے ان بدھوں کا جینا حرام کر دیا اور ان کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کرنے لگا۔ عرب کی اسلامی حکومت کے ساتھ بھی اس نے دشمنی پیدا کر لی تھی۔ جب حجاج ابن یوسف عراق کا حاکم تھا، اس وقت راجہ داہر کی مجرمانہ اور معاندانہ کارروائیاں تیز ہو گئی تھیں۔ عرب سے جو باغی آتے تھے، داہر انہیں اپنے پاس پناہ دیتا اور انہیں اسلامی حکومت کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا۔ حجاج ابن یوسف کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ حجاج عادی سلطنت کا حاکم تھا اور وہ ظالمانہ حد تک سخت گیر تھا۔ اس کے ڈر سے کئی باغی عراق سے بھاگ کر سندھ میں آ گئے تھے، اور راجہ داہر نے انہیں نہ صرف پناہ دی تھی بلکہ انہیں اسلامی حکومت کے خلاف زمین دوست تخریبی کارروائیاں کرنے کے لیے بھی تیار کرتا رہتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب حجاج ابن یوسف کا بھتیجا محمد بن قاسم فارس کا حاکم گورنر تھا اور اس کا دارالسلطنت شیراز تھا۔ اس کی عمر 17 سال تھی، لیکن ذہنی لحاظ سے، فہم و فراست سے اور تدبر کے لحاظ سے وہ تجربہ کار اور منجھے ہوئے ادھیڑ عمر آدمی سے زیادہ ذہین معلوم ہوتا تھا۔ یہ ماں کی اور حجاج ابن یوسف کی تعلیم و تربیت کا کرشمہ تھا۔ عسکری لحاظ سے وہ منجھا ہوا سپہ سالار تھا۔ فارس کے کرد باغی جنگجو تھے۔ فارس کا شہنشاہ بھی ان کے باغیانہ سرگرمیوں کے آگے بے بس ہو گیا تھا۔ محمد بن قاسم نے فن و حرب و ضرب کی مہارت اور تدبر سے کردوں کو ایسی لگام ڈالی کہ کرد اس کے اشاروں پر ناچنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ محمد بن قاسم فارس کو ان علاقوں کو فتح کیا جو ابھی سلطنت اسلامیہ میں شامل نہیں ہوئے تھے، اس وقت شیراز کو کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی۔ یہ معمولی سی ایک چھاؤنی تھی۔ محمد بن قاسم نے تھوڑے سے عرصے میں کچھ علاقے فتح کیے، پھر کردوں کے بے حد خطرناک فتنے کو ختم کیا اور شیراز کو دارالسلطنت قرار دے کر اسے شہر بنانا شروع کیا۔ آج کے شیراز کی بنیاد محمد بن قاسم نے رکھی تھی اور اس کی زندگی میں اس سے بڑا اور ہر لحاظ سے ایک اہم شہر بنا دیا تھا۔ اس یتیم اور کم سن مجاہد نے ابھی نقطہ عروج تک پہنچنا تھا۔ اس کا بڑا ہی سخت امتحان ابھی باقی تھا۔ عروج کی پہلی سیڑھی پر اس کا قدم اس وقت کے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس روز رکھا جس روز محمد بن قاسم نے سالانہ کھیلوں کے مقابلے میں خلیفہ کے بھائی سلمان بن عبد الملک کو شکست دی تھی۔ سلمان کو توقع تھی کہ اس کا بھائی خلیفہ ہے تو وہ اس کی عزت بچا لے گا اور اس پر محمد بن قاسم کی فتح کو محض کھیل قرار دے گا، لیکن خلیفہ نے محمد بن قاسم کی جیت میں اس کے ڈھکے چھپے جوہر دیکھ لیے تھے۔ اسی روز خلیفہ نے محمد بن قاسم کو اپنے پاس بلایا اور اس کے ساتھ باتیں کی۔ خلیفہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ لڑکا غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ وہ اسی عمر میں سپہ سالاری کی سطح کے امور کو سمجھتا ہے اور ان کا تجزیہ بھی کر سکتا ہے۔ اے ابن یوسف، خلیفہ نے حجاج ابن یوسف سے کہا، خدا کی قسم یہ لڑکا عظیم سپہ سالار بنے گا اور آنے والی نسلیں اس کے نقش قدم پر چلیں گی۔ اس جیسے انسان اپنی قوم کے لیے خدا کا بہت بڑا انعام ہوا کرتے ہیں۔ اسے لے جاؤ یوسف کے بیٹے اور اسے سپہ سالاری کے عہدے پر رکھ لو۔ مورخوں نے اس دور کے وقار نگاروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم کا رنگ گلابی سا تھا، آنکھیں بڑی تھی اور ان میں جو چمک تھی وہ دوسروں کو مسحور کر لیتی تھی۔ پیشانی چوڑی تھی، بازو بھرے ہوئے اور لمبے تھے، جسم بھی بھرا بھرا ہوا تھا جس میں روب اور جلال تھا، لیکن زبان شیریں تھی، چہرہ کھلا رہتا تھا اور ہونٹوں پر تبسم رہتا تھا۔ محمد بن قاسم بصرہ آیا ہوا تھا جہاں اس کا چچا حجاج ابن یوسف حکمران تھا۔ حجاج نے کہا، مرنے سے پہلے میری اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ کیسی خواہش چچا جان؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ یہ ان خواہشوں میں سے ہے جو عزم بن جایا کرتی ہے۔ حجاج نے کہا، میں سندھ کی راجدھانی کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اس ملک کو خلافت اسلامیہ کے زیر نگی لانا چاہتا ہوں۔ مجھے یوں نظر آ رہا ہے جیسے میرا یہ عزم تم پورا کرو گے۔ امیر المومنین کے حکم کی ضرورت ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، حکم لے دیں، میں آپ کا یہ عزم انشاءاللہ پورا کر دوں گا۔ یہی ایک رکاوٹ ہے، حجاج ابن یوسف نے کہا۔ امیر المومنین ابھی اجازت نہیں دے رہے۔ میں اس کے کوشش میں ہوں کہ مجھے کوئی ایسا جواز مل جائے کہ میں امیر المومنین کو مجبور کر دوں کہ سندھ پر حملے کی اجازت دے دیں۔ سندھ بلکہ ملک ہندوستان سے اسلام کے خلاف بہت بڑا فتنہ اٹھ رہا ہے،
تمہارے اتالیق نے تمہیں بتایا ہوگا کہ جنگ قادسیہ میں سندھ کے راجہ نے فارسیوں کو اپنی فوج بھی دی تھی اور ہاتھی بھی دیے تھے۔ ہاں چچا جان، محمد بن قاسم نے کہا، اور اس سے 2 سال پہلے جنگ سلاسل میں آتش پرستوں کی فوج میں ہندو جاٹ بھی تھے جو اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ کر لڑا کرتے تھے۔ یہ واقعہ 633 عیسوی 12 ہجری کا ہے، جب مسلمان فارس کے عظیم جنگی قوت کے خلاف لڑ رہے تھے۔ قارئین نے شمشیر بے نعام میں پڑھا ہوگا کہ ایک میدان جنگ میں خالد بن ولید سپہ سالار تھے اور ان کے مقابل فارسیوں کا مشہور جرنیل ہرمز تھا۔ اس کی جارحانہ قیادت کی دہشت تمام عرب ممالک پر اور ہندوستان پر بھی طاری تھی۔ اس کے مقابل جو آیا اس نے بہت بڑی شکست کھائی، لیکن وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل آیا تو اس کے پاؤں کے نیچے زمین ہلنے لگی۔ اس سے پہلے فارس کی فوج خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بہت ہی بری شکست کھا چکی تھی۔ فارسیوں اور سندھیوں کی آپس میں لڑائیاں ہو چکی تھیں، ان کے درمیان جنگ و جدل کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ ایک بار ہرمز نے سندھ پر بحری بیڑے سے حملہ کیا۔ سندھی اس اچانک اور شدید حملے کی تاب نہ لا سکے۔ ہرمز نے سندھ کے کئی علاقوں پر قبضہ کیا، لیکن قبضہ برقرار نہ رکھا۔ وہ مال غنیمت اور ہزاروں سندھیوں کو قیدی بنا لے کر چلا گیا۔ یہ سب ہندو جاٹ تھے۔ فارسیوں کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر میدان میں شکست دیتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، تو ہرمز نے مجاہدین اسلام کو شکست دینے کے لیے یہ اقدام کیا کہ سندھ کے اس وقت کے راجہ کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا تاکہ وہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ ہرمز نے دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ اس کے پاس جو ہندو جاٹ قیدی تھے وہ غلاموں کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان سب کو ہرمز نے باعزت زندگی دی اور بہت اچھی تنخواہ پیش کر کے اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ یہ سب تجربہ کار سپاہی تھے اور عہدیدار تھے۔ انہیں اس نے وہی حقوق دیے جو فارس کی اپنی فوج کو حاصل تھے۔ اس کے علاوہ ان ہندو جاٹوں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی نفرت پیدا کی گئی تھی۔ یہ تھے وہ سپاہی جو 5 یا 7 یا اس سے کچھ زیادہ کی ٹولی بنا کر اپنے آپ کو ایک زنجیر سے باندھ لیتے اور لڑتے تھے۔ اس طرح کسی ٹولی سے 1-2 سپاہی بھاگنا چاہتے تو بھاگ نہیں سکتے تھے۔ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ ان کی فوج دشمن فوج آگے بڑھتی تو سپاہیوں اور گھوڑوں کے قدموں کے آگے زنجیر آ کر انہیں گرا دیتی تھی۔ میں جانتا ہوں چچا جان، محمد بن قاسم نے حجاج سے کہا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایک بات جو مجھے اتالیق نے سنائی تھی میرے ذہن پر نقش ہے۔ ان زنجیروں کی وجہ سے اس جنگ کو جنگ سلاسل کہتے ہیں۔ یہ سب ہندوستان کے غیر مسلم سپاہی تھے۔ یہ جنگ کاظمہ کے مقام پر لڑی گئی تھی اور ہرمز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ذاتی مقابلے میں مارا گیا تھا۔ پھر مجاہدین نے فارسیوں کو بڑی شرمناک شکست دی تھی۔ میرے جاسوس سندھ میں موجود ہیں، حجاج نے کہا۔ انہوں نے باغیوں کے بحروب میں سندھ میں پناہ لے رکھی ہے، وہ مجھے خبریں بھیجتے رہتے ہیں۔ راجہ داہر نے اپنا دماغ یہاں تک خراب کر لیا ہے کہ اس نے بحری قزاقوں کی پشت پناہی اور پرورش شروع کر دی ہے۔ سراندیپ اور مالابار سے مسلمان حج کے لیے آتے ہیں اور ہمارے تاجر بھی ادھر جاتے رہتے ہیں۔ مجھے اطلاعیں مل رہی ہیں کہ سندھی قزاق ان کے 2-3 جہازوں پر حملہ کر چکے ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ ان کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس بادبانی کشتیاں ہیں جن سے وہ بڑے جہاز کو نہیں روک سکتے۔ ایک جہاز پر انہوں نے جلتے ہوئے تیر بھی پھینکے تھے۔ جہاز کے ملاحوں نے جہاز کا رخ پھر لیا۔ صرف ایک بادبان کو جلتے ہوئے تیر لگے تھے، وہ بادبان جل گیا۔ ملاحوں نے دوسرے بادبانوں کو بچا لیا اور نکل آئے۔ ہمیں ان جہازوں کی حفاظت کا کوئی انتظام کرنا پڑے گا، محمد بن قاسم نے کہا۔ میں صرف انتقام چاہتا ہوں، حجاج ابن یوسف نے کہا۔ اگر سندھ پر قبضہ نہ ہو سکے تو سندھ کا ساحل ہمارے قبضے میں ضرور ہونا چاہیے۔ سندھ کی سب سے بڑی بندرگاہ دیبل کی بندرگاہ ہے۔ امیر المومنین سے اجازت لے دیں، محمد بن قاسم نے کہا۔ پھر دیبل کی بندرگاہ مجھ سے لے لیں، میں اجازت لینے کی کوشش کروں گا، حجاج نے کہا، لیکن اجازت شاید نہ ملے۔ میں راجہ داہر کی لاش عرب کے گھوڑوں کے قدموں تلے کچلی اور مسلی ہوئی دیکھنا چاہتا ہوں۔ راجہ داہر اپنی بہن کا خاوند ہے۔ دوسرے دن محمد بن قاسم شیراز چلا گیا۔ 1 مہینہ گزرا ہوگا۔ دوپہر کے ذرا بعد کا وقت تھا۔ بصرہ میں حجاج ابن یوسف کھانا کھا کر آرام کر رہا تھا۔ اسے باہر شور سا سنائی دیا۔ اس کے محافظ شاید کسی کو روک رہے تھے۔ اس شور میں حجاج کو کسی کی پکار سنائی دی، یا حجاج، یا حجاج، مدد مدد یا حجاج۔ حجاج نے دربان کو بلایا اور پوچھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ ایک خستہ حال آدمی ہے حجاج، دربان نے کہا۔ کہتا ہے سراندیپ سے آیا ہوں
اور قزاقوں نے جہاز کو لوٹ لیا ہے اور مسافروں کو قید کر لیا ہے، اسے فوراً اندر لے آؤ۔ حجاج نے کہا، فوراً، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ حجاج سے صبر نہ ہوا، وہ دربان کے پیچھے پیچھے خود ہی باہر نکل گیا۔ اس کے محل کے باہر ایک آدمی گھوڑے پر سوار تھا، گھوڑا بری طرح ہانپ رہا تھا اور یہ گھوڑا پسینے سے نہایا ہوا تھا۔ سوار کا سر جھکا ہوا تھا، اس کی تھوڑی اور اس کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس نے سر کو اٹھایا، اس کی آنکھیں نیم وا تھیں، منہ کھلا ہوا تھا اور ہونٹ سفید ہو گئے تھے اور اس کے چہرے پر گرد بھی تھی۔ یا حجاج! حجاج کو دیکھ کر وہ بولا۔ وہ گھوڑے سے اترتے گر پڑا، سنبھل کر اٹھا اور کہنے لگا، سندھ کے قزاقوں نے جہاز لوٹ لیا ہے اور مسافروں کو راجہ کے محل میں لے گئے ہیں۔ سوار کو پانی پلایا گیا۔ حجاج کے کہنے پر اسے اندر لے جانے لگے، لیکن اس نے کہا کہ اس کی بات سن لی جائے۔ یہیں سن لو، اس نے کہا، موت مجھے اتنی مہلت نہیں دے گی۔ میں عرب کی ایک بیٹی کی پکار لایا ہوں، یہ سن لیں، میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ یہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ سرندیب میں عرب کے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ سرندیب کا حاکم ان مسلمانوں کے اخلاق اور کردار سے بہت متاثر تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے خلیفہ کے ساتھ دوستی کر لینی چاہیے۔ اس نے دوستی کا اظہار اس طرح کیا کہ 8 جہازوں میں تحائف لا دے اور انہیں خلیفہ کو پیش کرنے کے لیے جہاز روانہ کر دیے۔ ان تحائف میں گھوڑے اور دیگر جانور بھی تھے اور کچھ تعداد حبشی غلاموں کی تھی۔ اس کے علاوہ بیش قیمت تحائف تھے۔ یہ تحائف ان مسلمانوں کے ساتھ جا رہے تھے جو سرندیب سے عرب جا رہے تھے۔ ان میں کچھ تعداد تاجروں کی تھی جو آتے جاتے رہتے تھے۔ ان میں بعض اپنے رشتہ داروں سے ملنے جا رہے تھے اور کچھ عمرہ کرنے جا رہے تھے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو سرندیب میں پیدا ہوئے اور یہیں جوان ہو گئے تھے۔ وہ اپنا وطن دیکھنے کے لیے عرب جا رہے تھے۔ ان مسافروں کے ساتھ ان کی بیویاں اور بچے بھی تھے۔ ان میں چند ایک ضعیف العمر آدمی بھی تھے۔ سرندیب اور مالابار سے عربوں کے جو جہاز عرب کو آتے جاتے رہتے تھے، ان کے ملاحوں کو کہا گیا تھا کہ وہ سندھ کے ساحل سے بہت دور رہا کریں۔ یہ سندھ کے قزاقوں سے بچنے کی ترکیب تھی، مگر یہ 8 جہاز جب سندھ کے ساحل سے ابھی پیچھے ہی تھے کہ موسم بگڑ گیا اور ہوا کا رخ بدل گیا اور ہوا کی کیفیت طوفانی ہو گئی۔ اس زمانے میں جہاز ہوا کے رحم و کرم پر چلتے تھے۔ یہ جہاز چھوٹے ہی تھے، انہیں راستے پر رکھنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن ہوا اتنی تند و تیز اور مخالف ہو گئی کہ جہاز راستے سے ہٹتے ہٹتے سندھ کے ساحل کے قریب چلے گئے۔ اچانک ایک اور طوفان آ گیا۔ یہ انسانوں کا طوفان تھا جو بہت سی کشتیوں پر آیا تھا۔ یہ سندھی قزاقوں کا ایک گروہ تھا جو کہ شکار کے لیے نکلا ہوا تھا۔ ان کی تعداد بے شمار تھی۔ انہوں نے 8 جہازوں کو گھیرے میں لے کر ان پر تیروں کا مے برسا دیا اور پھر رسے پھینک کر جہازوں پر چڑھ گئے۔ مسافر فوجی نہیں تھے، وہ مقابلہ کرتے۔ ان میں سے جنہوں نے تلواروں سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی انہیں قتل کر دیا گیا۔ جہازوں میں بڑا ہی قیمتی سامان تھا۔ قزاقوں نے یہ سارا مال تو لوٹنا ہی تھا، وہ مسافروں کو بھی پکڑ کر لے گئے۔ مسافروں میں عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی۔ انہیں دیبل لے جایا گیا اور قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس خستہ حال سوار نے حجاج بن یوسف کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ اس کی آواز دبتی جا رہی تھی اور زبان ہکلانے لگی تھی۔ حجاج نے اس کے آگے مشروب رکھے، کچھ کھانے کو کہا، مگر اس نے یہ کہہ کر کھانے پینے سے انکار کر دیا کہ عرب کی ایک بیٹی کی پکار پہنچانے تک زندہ رہوں گا۔ وہ عرب کی سرزمین کی ایک جوان بیٹی ہے یا حجاج، اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ میں اس کا نام نہیں جانتا، وہ بنی یربوعہ کی خاتون ہے۔ جب ہم سب کو دیبل کے ساحل پر قزاقوں نے اتارا تو انہوں نے سب کو کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ وہ ہمیں مار مار کر آگے جا رہے تھے۔ بنی یربوعہ کی یہ جوان عورت رک گئی۔ اس نے عرب کی طرف منہ کر کے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے اور چلا چلا کر کہا، یا حجاج، یا حجاج، اے حجاج میری مدد کو پہنچ، اے حجاج میری مدد کو پہنچ۔ حجاج نے اس نیم جان سوار کی ہکلاتی لڑکھڑاتی زبان سے یہ الفاظ سنے تو وہ جوش میں اٹھ کھڑا ہوا اور بلند آواز میں بولا، لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ مورخ بلازری نے اس عورت کا نام نہیں لکھا، یہ لکھا ہے کہ وہ یربوعہ قبیلے کی تھی۔ بعض مورخوں نے یربوعہ لکھا ہے اور بعض نے یربوعیہ، لیکن زیادہ تر نے یربوعہ پر ہی اکتفا کیا ہے۔ یا حجاج، اس سوار نے کہا، وہاں سے کوئی قیدی نہیں نکل سکتا۔ وہ ایک عرب تھا جس نے مجھے اور میرے ایک ساتھی کو وہاں سے نکالا۔ میں اور میرا یہ ساتھی قیدیوں کے قطار میں پیچھے تھے۔ وہاں تو ہڑبونگ مچی ہوئی تھی۔
ساحل پر ٹوٹی پھوٹی کشتیاں پانی کے باہر پڑی ہوئی تھیں، ہمیں ان کے قریب سے گزارا جا رہا تھا۔ قزاق آگے تھے، ایک آدمی آیا، اس نے میرا بازو پکڑا اور عربی میں کہا جھک جا، ادھر آ۔ میں نے اپنے ساتھی کا بازو پکڑ لیا، اس طرح ہم دونوں جھک کر ٹوٹی ہوئی ایک کشتی کی اوٹ میں چلے گئے۔ اس عرب نے ہم دونوں کو ایک کشتی کے درمیان بٹھا کر چھپا لیا۔ وہ بہت بوڑھا تو نہیں تھا لیکن جوانی سے بہت آگے نکل چکا تھا۔ قزاق تمام قیدیوں کو ہانکتے ہوئے دور نکل گئے تو اس عرب نے کہا میرا نام بلال بن عثمان ہے، میں نے جوانی میں اپنے آپ کو عرب سے جلاد وطن کیا تھا، خلافت نے مجھے باغی قرار دے دیا تھا، میں دیبل میں نہیں ہوتا، یہاں سے بہت دور راجہ داہر کے محل میں ہوتا ہوں، میں اس کی رانی کا محافظ ہوں، وہ آج کل سمندر کی سیر کے لیے یہاں آئی ہوئی ہے، میں نے دیکھا کہ یہ تو میرے وطن کے مسافر ہیں جنہیں قزاق پکڑ کر لا رہے ہیں، میں ادھر آ گیا، میں زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتا، میں تمہیں 2 گھوڑے دوں گا، سیدھے بصرہ پہنچو اور حاکم بصرہ کو اطلاع دو، راستے میں رکنا نہیں، حجاج ابن یوسف کو بتانا کہ یہ قزاق راجہ داہر کے اپنے آدمی ہیں اور راجہ داہر نے دیبل میں جو حاکم مقرر کر رکھا ہے وہ ان قزاقوں کی پشت پناہی کرتا ہے، قزاقوں کے چنگل سے کسی مسافر کا نکل بھاگنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ اتفاق کی بات تھی کہ مائی رانی سمندر کی سیر کے لیے دیبل آئی ہوئی تھی اور بلال بن عثمان ان کے ساتھ تھا۔ بلال نے کسی طرح 2 گھوڑوں کا انتظام کر دیا اور شام کے بعد دونوں کو دیبل سے نکال لیا گیا۔ میرے ساتھی کا گھوڑا راستے میں پیاس اور تھکن سے گر پڑا تھا۔ اس سوار نے حجاج ابن یوسف کو بتایا، میرا ساتھی گھوڑے سے نیچے آ گیا، میں نے رک کر دیکھا، گھوڑا تڑپ تڑپ کر مر گیا اور میرا ساتھی اس کے نیچے کچلا گیا۔ میں نے پھر گھوڑے کو ایڑ لگا دی، بہت آگے آ کر اپنی ایک چوکی دیکھی، وہاں سے گھوڑا بدلا، پھر ایک چوکی سے ایک اور گھوڑا بدلا، میں پانی کا گھونٹ پینے کے لیے بھی نہیں رکا یا حجاج، اس کی آواز دبنے لگی، وہ چپ ہو گیا، اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، اس کے ہونٹوں سے سرگوشی پھیلی، یا حجاج یا حجاج، اور اس کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ حجاج ابن یوسف کا یہ عالم تھا کہ جیسے وہ آگ کا گولہ ہو اور ہر طرف گھومتا اور اڑتا پھر رہا ہو۔ اس وقت مکران اسلامی سلطنت میں شامل تھا۔ حجاج نے محمد بن ہارون بن زرع نمری کو وہاں کا حاکم مقرر کیا ہوا تھا۔ حجاج نے داہر کے نام ایک خط لکھا، اس نے راجہ داہر کو لکھا کہ اس نے عرب کے جن مسافروں کو اپنے قید خانے میں ڈال رکھا ہے انہیں باعزت طور پر رہا کر کے انہیں انہی جہازوں میں بٹھائے اور عرب روانہ کرے، اور وہ تمام سامان جو ایک ایک چیز ان عرب جہازوں پر لا رہے تھے، ان عورتوں، بچوں اور دیگر تمام مسافروں کو جو تکلیف دی گئی ہے اس کا حقوق اور تاوان ادا کرے۔ حجاج ابن یوسف نے خلیفہ کی مہر لگوانے کے بجائے اس خط پر اپنے دستخط کیے اور خط براہ راست راجہ داہر کو بھیجنے کے بجائے قاصد کے ہاتھ مکران کے حاکم محمد بن ہارون کو اس تحریری حکم کے ساتھ بھیجا کہ وہ اپنے ایک اعلیٰ افسر کو اس قاصد کے ساتھ داہر کے پاس لے کر پہنچے۔ حجاج نے محمد بن ہارون کو یہ بھی لکھا کہ سندھ کے راجہ سے قیدیوں کی رہائی کی درخواست نہیں کرنی، بلکہ اسے یہ کہنا ہے کہ اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ ہمارے مسافروں کو رہا کر دے، تمام اموال، جانور اور حبشی غلام واپس کر دے۔ حجاج نے محمد بن ہارون کو یہ بھی لکھا کہ اپنے جاسوس سندھ میں داخل کر دے اور جو جاسوس پہلے سے وہاں سے موجود ہیں انہیں اور تیز کر دے۔ حجاج ابن یوسف راجہ داہر پر بجلی بن کر گرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا، آخر کار اسے ایک ایسا جواز مل گیا تھا کہ وہ انتقام کا شعلہ بن گیا، اس کا چین اور سکون اور اس کی نیند اڑ گئی۔ راجہ داہر کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے سندھ پر حملے کا منصوبہ شروع کر دیا۔ راجہ داہر کا جواب آ گیا۔ قاصد نے حجاج ابن یوسف کو بتایا کہ وہ مکران کے حاکم محمد بن ہارون کے ایک اعلیٰ افسر کے ساتھ سندھ کی راجدھانی برہم آباد گیا تھا۔ راجہ داہر وہاں تھا، اسے حجاج کا تحریری پیغام ملا جو عربی جاننے والے ایک آدمی نے پڑھ کر داہر کو اس کی زبان میں سنایا۔ داہر کا رد عمل کچھ بھی نہ تھا، جیسے وہ اپنی رعایا میں سے کسی ناروا آدمی کا عرض سن رہا ہو۔ محمد بن ہارون کے ایلچی نے داہر کو اس کے رتبے کے لحاظ سے تعظیم نہ دی، اس کے رویوں میں بے رخی تھی۔ اس نے مختصر سا جواب دیا کہ جہازوں کو بحری قزاقوں نے لوٹا ہے اور سندھ کا حکم اور قانون ان پر نہیں چلتا۔ مشہور معروف مورخ محمد قاسم فرشتہ نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ حجاج کے خط کا جواب جو داہر نے دیا تھا وہ بھی فرشتہ نے لکھا ہے۔ فرشتہ لکھتا ہے کہ حجاج کا خط محمد بن ہارون کا خاص ایلچی لے کر داہر کے پاس گیا اور داہر نے یہ جواب دیا کہ جس قوم نے جہازوں کو لوٹا ہے وہ مسافروں کو قید میں رکھ لیا ہے،
وہ شوکت اور قوت رکھنے والی قوم ہے، اور سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ تم اس قوم سے اپنا مال اور قیدی واپس لے لو گے۔ فرشتہ لکھتا ہے کہ راجہ داہر کے ان الفاظ کا دراصل مطلب یہ تھا کہ تمہارے جہازوں کو ہم نے لوٹا ہے اور تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔